یہ آج کل بعض اباحیت پسند، اپنے آپ کو لبرل کہلانے والے، سیکولر کہلانے والے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا عبادت ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر پورے ملک میں جتنے جانور قربان ہوتے ہیں ان کی مجموعی قیمت لگائی جائے تو اربوں کو پہنچتی، اربوں روپے آپ نے نالی میں بہا دیے قربانی کر کے. یہی اربوں روپے اگر آپ غریبوں کو کھانا کھلانے میں صرف کرتے، ان کی ضروریات پوری کرنے میں صرف کرتے، اس کا فائدہ ہوتا. لیکن یہ جو آپ نے اربوں روپے بہا دیے نالی میں، اس کا کیا فائدہ؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا تصور دل میں پیوست نہیں ہے، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں. اور یہ ان کو غریبوں کی فکر صرف عبادات ہی میں نظر آتی ہے. کہتے ہیں بھئی حج کرنے کے بجائے غریبوں کو پیسے کھلا دو، قربانی کرنے کے بجائے غریبوں کو کھلا دو. اور اگر لوگ جو ہیں وہ اپنی عیاشی پر، اپنی سیر و سیاحت پر اربوں روپے لٹا دیں، اس کے بارے میں کبھی نہیں ہم نے سنا ان لوگوں کی زبان سے کہ بھئی یہ جو تم اتنے پیسے جا رہے ہو کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے تم نے لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر دیے. اس پر کبھی کوئی نہیں کہتا کہ اتنے پیسے اگر غریبوں کو کھلا دیے ہوتے تو اس کا کچھ ثواب ملتا. لیکن عبادت کے معاملے میں یہ بات یاد آتی ہے کہ بھئی اس کے بجائے غریبوں کو کھلا دیتے. تو میرے بھائیوں، در حقیقت یہ اس اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے، باری تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اس کا کی جو بڑائی ہے، اس کا تصور دل میں محو ہے. یہ ظاہری چیزوں کو بس مقاصد بنا رکھا ہے، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک تو بظاہر عقل کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو اس کا تدارک کرنے کے لیے اللہ کی کبریائی کا تصور، اللہ کی بڑائی کا تصور دلوں میں پیدا کرنا مقصود ہے اس تکبیر کے ذریعے. کہ جب اللہ کی بڑائی کا تصور ہوگا تو ایسے فضول خیالات دل میں نہیں آئیں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھو، اگر غریبوں ہی کی بات ہے تو یہ قربانی کی ایام ہی ہے جس میں لوگوں کو گوشت میسر آ جاتا ہے. غریب لوگوں کو وہ عام دنوں میں بس بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جن کو مشکل سے دال روٹی میسر آتی ہے. زیادہ سے زیادہ کچھ سبزیاں، اب تو سبزیاں بھی مہنگی ہو گئی، دالیں بھی مہنگی ہو گئی، کہ جائے کہ وہ گوشت کھائیں. لیکن اس کی بدولت الحمدللہ لوگوں تک گوشت پہنچ جاتا ہے. یہ ثانوی چیز ہے، یہ مقاصد میں نہیں ہے، لیکن ثانوی فائدہ ہے عبادت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اسی لیے فرض کی ہے تاکہ یہ نقطہ ذہن میں بیٹھے خدا کرے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے. وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے، وہاں یہی ہے کہ جو حکم آیا ہے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، اس کی مصلحت عقل میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، آدمی اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور اس کو بجا لائے. یہی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اب بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ہوتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا. ایک انسان کو ذبح کرنا، معصوم بے گناہ کو. انسان بھی کون؟ نابالغ بچہ جسے جہاد میں بھی قتل نہیں کیا جاتا. جہاد میں بھی جب کوئی لشکر جاتا ہے تو اس میں یہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کہ کسی بچے کو مت قتل کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا. تو بچے کو قتل کرنا بلا وجہ، بظاہر بچہ بھی کون؟ اپنا بیٹا. اپنا بیٹا. کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے، کچھ عقل کی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب آ گیا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہہ دیا کہ بیٹا میں نے تو تم کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے لہذا میرے ذمہ واجب ہو گیا. بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، کس جرم میں کیا جا رہا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. سیدھا سادہ جواب بیٹے نے بھی دیا. یہ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا تھا جس کی صلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. بیٹے نے بھی جواب یہ دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر،
ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میری فکر نہ کیجئے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. تو وہاں کیوں ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیوں نہیں کہا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیوں نہیں کہا؟ اسی قربانی کی یادگار ہمارے لیے یہ بکروں اور گائے کی قربانی ہے. تو وہاں انہیں تو کیوں کہا نہیں بیٹے کے قتل کے بارے میں؟ ہم گائے کے اور بکرے کے بارے میں کہتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کی بڑائی کا احساس دل میں موجود نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ تکبیر ان دنوں میں اس لیے کہلوا رہے ہیں کہ اس میں ہم تم سے ایسی عبادت کرائیں گے جس میں تمہیں بہکانے والے یہ کہیں گے کہ یہ عقل کے خلاف ہے. اور پھر یہ خون بہا دینا بس ان دنوں 3 دنوں میں ہے. بھئی چوتھے دن کیوں نہیں ہے؟ 5ویں دن کیوں نہیں ہے؟ آج کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کیوں کا سوال عبادات کے معاملے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں، اس کیوں کے سوال کو قتل کرنا مقصود ہے. جب آپ جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں تو اس کیوں کو ذبح کرتے ہیں. کیوں کو ذبح کر کے کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اسی طرح دوسری عبادت آج ان ایام میں ہوتی ہے حج کی عبادت. 8 ذی الحجہ کو جا کے مینا میں ٹھہر جاؤ. بھائی کیوں ٹھہر جاؤ؟ اچھے خاصے مسجد حرام میں تھے، وہاں سے چھوڑ کے مینا کے صحرا میں جا کے رک جاؤ. کیوں رک جاؤ بھائی؟ اور پھر جو اگلے دن آئے گا 9 ذی الحجہ، تو اس میں 9 تاریخ کو جا کے عرفات میں پڑ جاؤ. عرفات میں پڑھو گے تو یہ حج تمہارا ادا ہو جائے گا. ایک لمحے کے لیے بھی پہنچ گئے نا عرفات میں، حج ادا ہو گیا. آج چلے جاؤ ذرا عرفات میں، اور ایک لمحے کے لیے سارا دن گزار دو، ساری رات گزار دو، اعتکاف کر لو وہاں پہ جا کے. حج کا ثواب نہیں ملے گا، اسی خاص دن میں ملے گا. بھائی کیوں؟ اسی دن میں کیوں ہے؟ وہی عرفات ہے، وہی میدان ہے، وہی جبل رحمت ہے، وہی مسجد نمیرہ ہے، لیکن آج کچھ فی ثواب نہیں، ڈھیلے کا ثواب نہیں وہاں جانے کا، لیکن اس خاص دن میں ہے. کیوں؟ اس کیوں کو توڑا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کیوں کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں اپنی کبریائی کے اعلان کو مستقل عبادت قرار دے دیا. کہیں واجب کہہ دیا، کہیں مستحب کہہ دیا. یہ ہے اس تکبیر کا اصل، جو اس کے پس منظر میں جو حکمت ہے وہی بظاہر یہ ہے. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ اپنے حکمتوں کو خود ہی جانتے ہیں. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان خاص دنوں میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادتیں فرض کی ہیں کہ جن کا عقلی طور پر کیوں کا جواب نہیں ملتا، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ہماری بڑائی کو تو تسلیم کر لو، ہماری بڑائی کا اعلان تو کر دو کہ ہم ساری کائنات میں سب سے بڑے ہیں. تمہاری عقل بڑی نہیں، تمہاری سمجھ بڑی نہیں، تمہارے فوائد اور مفادات بڑے نہیں. بڑی کیا ہے؟ میری ذات ہے. اور میری ذات کی طرف سے جو حکم بھی آ جائے اس کی تعمیل تمہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی واجب کی ہے، وہاں ساتھ ایک حکم کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا. لہذا قربانی کرنے کے بعد اس کی آلائشیں، اس کی گندگی پھیلانا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان راستے سے گندگی کی چیزیں یا تکلیف دہ چیزیں ہٹائے. لیکن اگر آدمی اس کی گندگی قربانی کی ہے اور اس کی گندگی آلائشیں
لا کر سڑک پہ ڈال دیں، ایسی جگہ ڈال دیں جہاں لوگ گزرتے ہیں، ایسی جگہ ڈال دیں جہاں لوگوں کو اس کو گزارنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ ایک عبادت انجام دینے کے لیے آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، یہ کوئی بھی عقل کی بات نہیں ہے، دین کی بات نہیں ہے۔ یہ قربانی اس طرح کرنی چاہیے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ صفائی کا اہتمام رکھا جائے۔ صفائی بھی ایک تو ہے پاکی، وہ تو اپنی جگہ واجب اور فرض ہے، لیکن صفائی بھی، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے آس پاس کے علاقے کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ تو اس میں اگر یہ آلائشیں ڈال کر اس کو گندا کر دیا، اس کو لوگوں کے لیے تکلیف دہ بنا دیا، تو یہ ایک طرف آپ عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو تکلیف پہنچا کر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس سے اہتمام سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، عشر ذی الحجہ کی برکات عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔